ان کے ساتھ تو اتنا ظالمانہ سلوک کیا گیا. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اونٹنی کے ساتھ جو ہے انہیں باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا. انہیں یہ سزا دی گئی. کس چیز کی سزا دی گئی؟ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو بھی برداشت فرمایا. آپ نے اس تکلیف کو بھی برداشت فرمایا. اس کے بعد پھر جب آپ طائف پہ جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، اس تبلیغ کے دوران جو آپ کے ساتھ کیا گیا وہ سب کو معلوم ہے. تاریخ کا حصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھراؤ کیا گیا، آپ کے پیچھے شرارتی لڑکے لگائے گئے، آپ کو کس قدر زد و کوم کیا گیا. اور جب آپ نے بنی نجار کے ایک باغ کے اندر آ کے پناہ لی اور آپ کا جسم جو ہے وہ پورا زخموں سے چور تھا اور لہو لہان ہو گئے تھے کہ آپ کے نالین پاک جو ہے، آپ کے جوتے مبارک وہ خون پاک سے بھر گئے. اس دوران جناب جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم یہ طائف والوں کی ساری جو پہاڑیاں اور وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، ان کے اوپر گرا کر ان کی نسلیں ختم کر دیں. آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے رب سے یہ عرض کرو، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں سدھر جائیں. اور میرا سوال یہ ہے، اس کائنات کے اندر اس قدر شفیق اور اس قدر کریم کوئی شخصیت دنیا میں آئی؟ اس کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں. اس کائنات میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جس معاشرے کو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولپ کیا تھا. آج دنیا والے اور جناب نان مسلم کمیونٹی سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. یہ اس وقت ہمارے لیے بڑا تماشا ہوتا ہے کہ ایک نان مسلم ہم مسلمانوں سے کہتا ہے کہ سب سے بڑے علم بردار اور آواز اٹھانے والے ہیومن رائٹس کے ہم لوگ ہیں، ہماری این جی اوز ہیں ہیومن رائٹس کی. یہ بڑا تکلیف دہ جملہ ہے. سرکار کو روضہ انور میں بھی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ میری امت اب ایسی ہو گئی ہے کہ اب انہیں غیر مسلم ہیومن رائٹس کی باتیں سکھا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کائنات میں ہیومن رائٹس کا کوئی داعی تھا؟ کیا آپ دکھا دیں دنیا کے اندر عیسائیت اور یہودیت میں آپ کبھی دکھا دیں؟ باقی مذہب تو خیر ویسے ہی ہیں. اہل کتاب کے حوالے سے یہ دو ہی مذہب ہیں جو آسمانی مذہب ہیں، قرآن ایک دینی مذاہب میں بنتے ہیں، وہ دو ہی ہیں، باقی تو ہے نہیں ایسے. عیسائیت اور یہودیت جو ہے یہ خدائی دین، خدائی مذہب ہے، ظاہر اہل کتاب بھی یہ ہیں. تو ان کے ہاں جب کوئی مثال نہیں ملتی ایسی تو باقیوں کے ہاں کہاں ملے؟ سورۃ القصص کی تفسیر آپ نے وضاحت سے سنی تھی. وہاں پر سارے انبیاء کرام جن کا وہاں ذکر کیا گیا اکثریتوں کا، تو کیا ہوتا تھا کہ امت جب بگڑی، امت نے جب تبلیغ کی بات نہ سنی اور اس پہ عمل نہ کیا تو نبی کیا کرتے تھے؟ خود اللہ کے دربار میں دعائیں ضرر کرتے تھے، اے اللہ یہ قوم اب نہیں سدھر رہی، یا اللہ ان پر عذاب نازل کر دے. خود نبی جو رسول اس زمانے کا ہوتا تھا وہ یہ دعائیں ضرر کرتا تھا اور اس قوم پر عذاب آتا، وہ ساری قوم تباہ ہو جاتی. اور انہوں نے اتنی تکلیفیں بھی اس انداز کی نہیں تھی. لیکن آپ کے میرے پیارے نبی کے پاس تو خود جبریل آئے کہ اللہ فرماتا ہے ہم ان پہ عذاب نازل کریں، تباہ کریں. آپ کو میرا رسول کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں میرے مالک انہیں چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل ہی سبر جائے. ایسی کوئی مثال ہے نا؟ کوئی مثال نہیں. تو ہم مسلمانوں کے لیے پھر یہ تماشا نہیں ہے کہ جب غیر مسلم یہ کہے کہ تمہارے ہاں انسانی جانوں کا تحفظ نہیں. مسلمان نے اپنا راستہ کیوں بدل لیا؟ ہم اس نبی اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی اور رسول نے تو جانوروں کے حقوق کا خیال کیا تھا. واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک آپ سرکار تشریف فرما شکاریوں نے ایک ہرنی کو قید کر لیا، شکار کیا، جنگل کے اندر سے جانوروں کو شکار کرتے ہیں.
تو وہ ہرنی کچھ بولی سرکار کی بارگاہ میں، تو سرکار نے فرمایا یہ مجھے کہہ رہی کہ میرے بچے ہیں اور میں دودھ ان کو پلاتی تھی، وہ بھوکے ہو گئے. سرکار اس سے کہہ دیں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے میں پھر خود ہی واپس آ جاؤں. اللہ اکبر. یہ جانور بھی سمجھتے تھے کہ اگر صحیح حقوق ملتے ہیں تو وہ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. سرکار نے ہم سے فرمایا کہ جاؤ اس کو ابھی چھوڑ دو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ دودھ پلا کے واپس آ جائیں گے. اب ظاہر ان کے لیے یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ چھوڑا ہوا جانور بھی کبھی واپس آتا ہے شکار. سرکار نے فرمایا وہ مجھ سے وعدہ کر رہی ہے تم اسے چھوڑ دو، یہ واپس آئے گی. وہ ہرنی گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، چھوٹے بچے تھے، واپس آ گئی. دودھ پلا کے جنگل سے واپس آ گئے. وہ شکار کرنے والے مسلمان ہی تھے. جب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا، ماجرا دیکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی اور رسول کا کہا جانور بھی مانتے ہیں اور ہم ان کے نام پر مانتے ہیں. فوراً کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے مسلمان ہو گئے. اب نان مسلم تو یہ واقعہ دیکھ کے مسلمان ہو جائے، اور مسلمان یہ واقعہ سن کے کیا کرے، کم از کم وہ اپنا کریکٹر تو مسلمان کرے. کہ آج ہمارے ہاں ایسے عہد و وفا کے اصول ہیں، یہ مسلمان کو اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے. مسلمان اپنی ہسٹری، ساری دنیا کی چیزیں پڑھ لے گا، اپنی تاریخ نہیں پڑھے گا کہ میری ہسٹری کیا ہے. ساری جناب یہ تحقیقیں اور یہ ریسرچ اور یہ سارا دن جناب گوگل یوز کرتے ہیں. کبھی گوگل پہ یہ بھی لکھ لیا کریں کہ مسلمان تیرے نبی کا اخلاق اور کردار کیسا تھا، اس زمانے کے مسلمان کردار کے لحاظ سے کیسے تھے، اس نبی کے کردار کی گواہی کس نے دی ہے. قرآن کی آیت ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تیرا کردار سب سے عظیم. سبحان اللہ. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، پوچھا کہ سرکار آپ کو سب سے زیادہ محبوب آدمی کون؟ آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ان احب الی احسنهم خلقا. فرمایا مجھے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب لگتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. سبحان اللہ. آج ہم مسلمان کتنے بد اخلاق ہوتے ہیں. بات بات پہ لڑائی جھگڑا، بات بات پہ گالم گلوچ، بات بات پہ جناب ہمارے عجیب قسم کے جملے کسے جاتے ہیں. کیا اس معاشرے میں ہم یہ ساری باتیں نہیں دیکھتے؟ عدم برداشت کس حد تک چلی گئی، اور ایسے ایسے جملے کو اللہ معاف فرمائے، اور یہ بد اخلاقی اس حد تک چلی گئی. پھر لوگ کہتے ہیں یہ علماء ممبروں پہ بات کرتے ہیں. اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جو اس ملک اور ریاست کے فرما روا ہے، جو اس ریاست کو چلاتے ہیں، والیان ریاست ہیں. یقین کریں اب تو بچوں کے سامنے ان وزیروں اور مشیروں اور ممبرز آف قومی اسمبلی جو نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں، ان کا تو پروگرام دیکھنے کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دل نہیں کرتا. اتنی غلیظ زبان یہ یوز کرتے ہیں آپس میں دوسرے کے. کہتے ہیں جی پارلیمنٹ مقدس ایوان ہے. یہ مقدس ایوان ہے جس میں بیٹھنے والے اتنے غلیظ جملے دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کبھی سوچا حضور کی بھی جب پارلیمنٹ تھی، حضور کا بھی جب شورا تھی، کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو کس شائستہ انداز میں اس پہ بات ہوتی تھی. اس لیے مسلمان کو سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ اخلاق ہے. اب یہاں فرمایا گیا پیارے حبیب یہ آپ کو بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں. کیا لفظ ہے قرآن کے؟ سبحان اللہ. مصبر علی ما یقون. پیارے حبیب یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، آپ اس پہ صبر کیجیے، آپ برداشت کیجیے. واہجرہم، اور انہیں آپ چھوڑ دیجیے، حضرت جمیلہ، اچھے انداز سے چھوڑ دیجیے. پھر ان کا بدلہ کون لے گا؟ اللہ فرماتا میں خود لوں گا. پھر آج دیکھیے آپ سورۃ الکوثر کی جو آخری آیت ہے نا، وہ پڑھا کیجیے. ان شانیہ کا هو الابتر، ان شانیہ کا هو الابتر.
پیارے حبیب تیرے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے ابو جہل کی ذریت اور اولاد ہے کہیں پہ؟ سرکار کی اولاد، سرکار کے غلام پوری دنیا میں موجود۔ حضور کو کہتے تھے نا کہ تو بے نسل ہے، نعوذ باللہ، تم بے نسل جاؤ گے، تمہارا نام مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا میرے نبی کا نام نہیں مٹے گا، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی۔ آج کہاں ہے ابو لہب کی نسل؟ آج کہاں ہے عتبہ و طیبہ کی نسلیں؟ خاندان سارے ان کے تھے۔ حضور کے خاندان کا تو ایک ہی فرد بچا تھا نا، یہ سارے اموی نکلے تھے حضور کی نسل کو ختم کرنے کے لیے۔ کربلا کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ حضور کی نسل مٹا دو۔ ایک بچا تھا شہزادہ رسول کا، بس ساری نسل ختم کر دی انہوں نے نام قتل کر کے۔ ایک بچا شہزادہ زین العابدین علیہ السلام۔ اللہ نے اس ایک شہزادے سے پوری دنیا پر نسل رسول کو زندہ کتنا قائم رکھا ہو۔ اس لیے ان نشانیاں کا حوالہ تر، نبی کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ میرے نبی کا نام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت والے دن بھی ہوگا، قیامت کے بعد بھی ہوگا۔ یہ اس صبر کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے زیادہ ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیا ہے، اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث پہ کل بات کریں گے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔